ہماری بڑی عدالت نے اجازت دے گی کہ تم اپنے گھر میں اگر تبلیغ کرنا چاہتے ہو تو کرتے رہو. یہ راستے کھولے جا رہے ہیں رسول اللہ کے دشمنوں کے لیے، راستے کھولے جا رہے ہیں. کہہ دیا گیا ہے کہ قادیانیوں کو، احمدیوں کو فیسیلیٹیٹ کرے. پوری ریاست جو ہے وہ لگی ہوئی ہے. نبوت و رسالت کا منصب ہے یہ، خلفاء کا منصب ہے یہ. اس پر بیٹھ کر تم ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر کے لوگوں کے عقیدے خراب کر رہے ہیں. امتناع قادیان آرڈیننس کے تحت نہ وہ کسی مسلمان کی کوئی نشانی استعمال کر سکتے ہیں، نہ وہ مساجد ہماری طرح بنا سکتے ہیں، نہ قرآن کو جو ہے وہ اپنی کتاب کہہ سکتے ہیں. ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں یہاں پہ تو آپ دیکھیں کہ ایک واضح طور پر ایک فتنہ یہاں پہ کھڑا ہوا قادیانیت اور مرزائیت کی صورت میں. پوری ریاستی مشینری، عدالت جو ہے وہ لگی ہوئی ہے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، حالانکہ وہ دین اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں، پاکستان کے وہ سب سے بڑے دشمن. ان کو اجازت دے دی، ہماری بڑی عدالت نے اجازت دے گی کہ تم اپنے گھر میں اگر تبلیغ کرنا چاہتے ہو تو کرتے رہو. یہ راستے کھولے جا رہے ہیں رسول اللہ کے دشمنوں کے لیے، راستے کھولے جا رہے. عدالتیں زیر اثر آ جائیں تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے. پھر نہیں دیکھا جاتا کہ اللہ کیا ہے، رسول کیا ہے، قرآن کیا ہے. اب تو حالات یہ ہے کہ ہم اپنے مطابق بھی فیصلہ تو دور کی بات ہے، باہر کے ممالک، بااصل ممالک جو ہے جب وہ فیصلہ کرتے ہیں، ہماری عدالتیں وہ فیصلہ کرتی ہیں. کہہ دیا گیا ہے کہ قادیانیوں کو، احمدیوں کو فیسیلیٹیٹ کرے. پوری ریاست جو ہے وہ لگی ہوئی ہے، بیوروکریسی لگی ہوئی ہے، عدالتیں لگی ہوئی ہے کہ ان کو کسی طرح فیسیلیٹیٹ کیا جائے، جبکہ وہ رسول اللہ کے دشمن. رسول اللہ کے ساتھ دشمنی اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ رسول اللہ کے مقابلے میں ایک نبی کھڑا کر دیا جائے، جبکہ قرآن کہتا ہے ما کان محمد نبا عدم من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. دو ٹوک الفاظ قرآن مجید کے، وخاتم النبیین. سرکار نے خود فرمایا کہ میری مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص عمارت بناتا ہے اور خوبصورت بنا کر اس میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دیتا ہے. وہ عمارت اس اینٹ کے بغیر کچھ بھی نہیں، بدصورت لگ رہی ہے. جب وہ اینٹ لگتی ہے تو وہ عمارت مزید خوشنما ہو جاتی ہے. سرکار نے فرمایا کہ نبوت کی عمارت میں آخری اینٹ جو ہے وہ مصطفیٰ ہے، اور 200 سے زیادہ احادیث ختم نبوت کی طرف ہماری رہنمائی کرتی ہے. ہم نے پسے پشت ڈال دیا سب کو، قرآن کے حکم کو، سنت کے حکم کو. اور وہ جگہ عدالت اور انصاف کی جگہ جن سے جو ہے وہ ان چیزوں کا اختتام ہونا چاہیے تھا، یہ راستے بند ہونے چاہیے تھے، وہ خود فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے. ان بد عقیدہ اور ان مرتدین کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے. وہی بات ہوئی نا کہ جن جروکوں سے تمنا تھی کہ پھول برسیں گے، وہی آئے تو چمکتے ہوئے خنجر آئے. تمہارا یہ حق بنتا ہے کہ تم ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرو کرسی عدالت پر بیٹھ کر. نبوت و رسالت کا منصب ہے یہ، خلفاء کا منصب ہے یہ. اس پر بیٹھ کر تم ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر کے لوگوں کے عقیدے خراب کر رہے ہیں. لوگ چیخ رہے ہیں، علماء چیخ رہے ہیں، عوام الناس چیخ رہے ہیں کہ یہ تم کیا کر رہے ہو. بڑی سرکار نے کہہ دیا جو پوری دہشت گردی دنیا میں پھیلا رہی ہے، اس نے کہہ دیا ہے کہ نہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. ہم کہتے ہیں اللہ کو صدقنا، ہم تو آپ کے غلام ہیں. کھائیں گے کہاں جب آپ کی بات نہیں مانیں گے؟ ہماری زندگی تو آپ کی ایڈ کے ساتھ وابستہ، آپ کی مدد کے ساتھ وابستہ. ختم نبوت کہاں کی، توحید کہاں کی؟ بس آپ فرمائیں گے وہی توحید ہے، جو آپ فرمائیں گے وہی ختم نبوت ہے. یہ حالت بن چکی ہے اس ملک میں. عدالت کیا ہے، انصاف کیا ہے، قرآن کیا ہے، سنت کیا ہے، اودھم مچا ہوا ہے پورے ملک میں. ان لوگوں نے مظلوموں کو کبھی انصاف نہیں دیا، کمزوروں کو کبھی انصاف نہیں دیا. لیکن ان چیزوں کو جن کو ڈسکس بھی ابھی نہیں کرنا چاہیے، پارلیمنٹ نے متفق کا طور پر جو ہے وہ یہ کہا ہے کہ یہ غیر مسلم ہے، یہ اقلیت ہے. آئین کہتا ہے کہ یہ غیر مسلم اقلیت ہے، پھر بھی عدالتیں ان کے کیس لیتی ہیں. امتناع قادیان آرڈیننس کے تحت نہ وہ کسی مسلمان کی کوئی نشانی استعمال کر سکتے ہیں، نہ وہ مساجد ہماری طرح بنا سکتے ہیں، نہ قرآن کو جو ہے وہ اپنی کتاب کہہ سکتے ہیں. آج ببانگے دہل وہ قرآن مجید میں تحریفات کر رہے ہیں اور اس ریاست میں بیٹھ کر تحریفات کر رہے ہیں. جہنم میں جائیں آپ، ہمیں اسے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن ہماری کتاب کو جس کا حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہوا ہے، ہمیں ہدایت دے رہی ہے، اس میں تم تحریف کر کے بہت ہی ڈالرز میں، پیسوں میں جو ہے اس کو لپیٹ کر
عام کمزور مسلمانوں کو دیتے ہو تاکہ ان کے ایمان اور ان کے عقیدے برباد ہو جائیں، اور عدالتیں ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، بیوروکریٹس ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، سب لوگ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. ایسے نہیں ہونے دیا جائے گا. بے فکر رہیں آپ، کبھی بھی نہیں ہونے دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی. یہاں پر جب تک مصطفیٰ کے عشاق موجود ہیں کبھی بھی ایسے نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ ناکام اور ناقاصر پہلے بھی تھے، انشاءاللہ اب بھی رہیں گے، اور تم ان کی مدد نہیں کر سکو گے، تم ان کی مدد نہیں کر سکو گے. واضح طور پر میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی ان کی مدد نہیں کر سکتے گا. کوئی طاقتور یا کم طاقتور یا اس سے کم طاقتور ان کی کوئی مدد نہیں کر سکے گا. ہم ایمان کے ساتھ کھڑے ہیں، ایمانی قوت کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہونا یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خون بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے جسے مصطفیٰ کہتے ہیں. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے. علامہ ہمیں سبق دے کے گئے ہیں، ہم اس پر کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے ہوں گے. ختم نبوت کا ہم سب دفاع کریں گے، جہاں ائمہ کریں گے، مقتدی کریں گے، سب لوگ انشاءاللہ اس کی اس طرح محافظت کریں گے جس طرح جنگ یمامہ میں صحابہ کرام حفاظ قرآن کی تھی انشاءاللہ. اس لیے اس ملک کو میدان جنگ مت بنائیے، یہ پرامن رہنا چاہیے اس ملک کو. یہ متحمل نہیں ہے کہ تمہاری ان ریشہ گبانیوں کی وجہ سے ملک ہم تباہ و برباد کر بیٹھے. ہم نے یہاں پہ رہنا ہے، تم نے عدالتوں سے اٹھ کر جو ہے وہ امریکہ اور لندن میں چلے جانا ہے. اس ملک کے لیے عوام الناس کو، غرباء مساکین کے لیے جو ہے وہ اس کو اجیرن مت بنائے. اللہ کا خوف کرے، کل آپ نے مرنا ہے، اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، ہم سب نے جواب دہ ہونا ہے. پھر جب اللہ فرمائے گا نا کہ جو مصطفیٰ سے محبت کرنے والے ہیں وہ الگ ہو جائیں، جو میرے مصطفیٰ کے دشمن ہیں وہ الگ ہو جائیں، تو کس طرف جاؤ گے تم؟ کس طرف تمہارا راستہ ہوگا؟ ہم تو فخر سے، ہم سب فخر سے انشاءاللہ مصطفیٰ کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں گے انشاءاللہ.